فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 90۔ بینہ اسی عمل نے مادہ اور عقل کو بیک وقت لازماً اس مواد سے جدا کیا ہے جس میں دونوں موجود تھے۔ مادہ اور عقل کے بیک وقت نشوونما کا تصور ایک اختراع ہے جو فہم کی مستحق ہے۔ وسیع طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل وہ قوت ہے جو اشیاء کو ایک دوسرے سے الگ الگ دیکھتی ہے، اور مادہ وہ شے ہے جو واضح اشیاء میں الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت میں مادہ اجسام جدا نہیں ہیں بلکہ تکوین کی لا انتہا ندی ہیں جس میں عدم وجود میں آتا ہے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ عدم تکوین پاتا ہے۔ لیکن تکوین کی حرکت بلندی کی جانب اور یہ حرکت پستی کی طرف ہوتی ہے۔ جب یہ حرکت بلندی کی طرف ہوتی ہے حیات کہلاتی ہے، جب یہ حرکت پستی کی جانب ہوتی ہے تو یہ، جیسا کہ عقل سے غلط سمجھا جاتا ہے، مادہ کہلاتی ہے۔ میرا مفروضہ ہے کہ کائنات ایک مخروطی شکل کی بنی ہے جس کا راس مطلق ہے، کیونکہ بلندی کی طرف حرکت اشیاء کو یکجا کرتی ہے جبکہ پستی کی جانب حرکت انہیں الگ الگ کر دیتی ہے، یا کم از کم ایسا ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ذہن کی بلندی کی طرف حرکت اس قابل ہو کہ پستی کی جانب اس پر گرتی ہوئی اشیاء کی حرکت میں سے یہ اپنی راہ بنا سکے، اس کا اس قابل ہونا لازم ہے کہ ان میں اپنی راہیں تراشے، یوں جیسا کہ ذہانت بنائی گئی تھی، محیط، خطوط اور راہیں ظاہر ہوئیں، اور یہ بنیادی بہاؤ الگ الگ اشیاء میں جدا ہوا۔ عقل کا ایک تراش کار سے مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی تخیل آرائی کی خصوصیت رکھتی ہے کہ چوزہ ہمیشہ جدا ٹکڑوں میں تھا جس میں تراشنے والی چھری اسے تقسیم کرتی ہے۔ برگساں کہتا ہے، عقل ہمیشہ ایسا طرز عمل اختیار کرتی ہے جیسے کہ اسے جامد مادہ پر تفکر کرنا بہت مرغوب ہو۔ یہ حیات ہے جو باہر کی جانب دیکھتی ہے، جو خود کو خود سے باہر آشکار کرتی ہے۔ یہ غیر منظم فطرت کو اصول کے طریقے سکھاتی ہے تاکہ حقیقت میں ان کا رخ متعین کرے۔ اگر ہم ان متعدد تمثیلات جو برگساں اپنے فلسفہ کو واضح کرنے کے لیے پیش کرتا ہے میں ایک اور کا اضافہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات ایک وسیع معلق و محرک، یہ سلکی ریلوے ہے جس میں حیات وہ گاڑی ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے اور مادہ وہ گاڑی ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے۔ عقل نام ہے نشیب کی جانب جانے والی ٹرین کو دیکھنے کا، اور جب وہ فراز کی جانب جانے والی ٹرین کے پاس سے گزرتی ہے جس میں ہم سوار ہیں، واضح طور پر اعلیٰ تر جوہر اپنی تمام توجہ ہماری اپنی ٹرین پر مرکوز کرتا ہے، جبلت یا وجدان ہے۔ ایک ٹرین سے دوسری ٹرین پر چھلانگ لگانا ممکن ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود کار عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تمسخر کا جوہر ہے، یا ہم خود کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک فراز کی جانب جاتا ہے اور دوسرا نشیب کی جانب۔ لہٰذا صرف نشیب کی جانب جانے والا حصہ تمسخر ہے، لیکن عقل خود نشیب کی جانب جانے والی حرکت نہیں ہے۔ یہ محض عروج کی جانب حرکت کا نشیب کی جانب جانے والی حرکت کے مشاہدے کا نام ہے۔ برگساں کے مطابق عقل جو اشیاء کو جدا کرتی ہے ایک قسم کا خواب ہے۔ یہ امر پسند نہیں جیسی کہ ہماری تمام زندگی ہونی چاہیے، بلکہ محض مفکرانہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہماری ذات بکھر جاتی ہے، ہمارا ماضی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے، اشیاء جو حقیقت میں ایک دوسرے میں پیوست ہیں الگ الگ ٹھوس اکائیوں میں دکھائی دیتی ہے۔ زائد میکانیت خود کو میکانیت میں زوال پذیر کر لیتی ہے جو انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا عقل چونکہ جدا کرتی ہے، جیومیٹری کی طرف مائل ہوتی ہے۔ منطق ان تعقلات سے نمٹتی ہے جو ایک دوسرے سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ جیومیٹری کا نتیجہ ہے جو مادیت کی ہدایت کی پیروی کرتی ہے۔ منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ دونوں اپنے پیچھے مکانی وجدان کی طالب ہوتی ہیں۔ ایسی حرکت جس کے اختتام پر میکانیت ہوتی ہے، جو اپنی راہ کے ساتھ ساتھ منطق استقرائیہ اور منطق استخراجیہ دونوں کے جوہر کا راستہ بناتی چلی جاتی ہیں، جو در حقیقت سراسر عقلیت ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں انہیں تخلیق کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اشیاء میں وہ ترتیب بھی جو عقل وہاں پاتی ہے۔
لہٰذا منطق اور علم ریاضیات کسی مثبت روحانی کوشش کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ محض خواب خرامی کرتے ہیں جس میں ارادہ معطل ہو جاتا ہے اور مزید قطعی عمل پسند نہیں رہتا۔ اس لیے علم ریاضی کے لیے نااہلی ایک خوبی ہے، خوش نصیبی سے جو بہت عام ہے۔ جیسے عقل مکان سے وابستہ ہے، اسی طرح جبلت یا وجدان زماں سے وابستہ ہے۔ برگساں کے فلسفہ کے قابل ذکر خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ بیشتر فلسفیوں کے برعکس وہ زماں و مکان کو بغایت مختلف سمجھتا ہے۔ مکان جو مادہ کی حیثیت ہے، بہاؤ کے اجزاء کو جدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے، جو حقیقت میں فریب ہے اور کسی حد تک عمل میں مفید ہے مگر نظریے میں قطعاً گمراہ کن ہے۔ اس کے برعکس زماں حیات یا ذہن کی بنیادی خصوصیت ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں بھی کوئی شے زندہ ہوتی ہے وہیں کسی جگہ ایک رجسٹر کھلا ہوتا ہے جس میں وقت کا اندراج کیا جاتا ہے، لیکن جس زماں میں یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ریاضیاتی زماں نہیں ہے جو باہمی خارجی لمحات کا ہم جنس مجموعہ ہوتا ہے۔ برگساں کے مطابق ریاضیاتی زماں حقیقت میں ایک مکان کی ایک صورت ہے۔ زماں جو جوہر حیات ہے اسے وہ دوران کہتا ہے۔ دوران کا تصور اس کے فلسفہ کی بنیاد ہے۔ یہ تصور اس کی ابتدائی کتاب زماں اور آزاد ارادہ ٹائم اینڈ فری ول میں پہلے ہی ملتا ہے۔ اگر ہمیں اس کے نظام کو سمجھنا ہے تو اسے سمجھنا ضروری ہے، تاہم یہ ایک بہت مشکل تصور ہے۔ میں خود اسے پوری طرح نہیں سمجھ پایا، اس لیے میں امید نہیں کر سکتا کہ یہ مجھ سے اس واضحیت سے بیان ہو جس کا یہ مستحق ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دوران محض پیور ڈیوریشن وہ صورت ہے جسے ہم شعوری کیفیتیں اس وقت اختیار ہیں جب ہماری خودی ایگو خود کو زندہ رکھتی ہے اور یہ اپنی موجودہ کیفیت کو اس کی سابقہ کیفیتوں سے الگ کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ماضی اور حال کو ایک عضویاتی کل میں تشکیل دیتی ہے جہاں باہم پیوستگی ہوتی ہے اور جہاں تفریق کے بغیر تسلسل ہوتا ہے۔ ہماری خودی کے انداز ایسا تسلسل و تواتر ہوتا ہے جس میں باہمی خارجیت نہیں ہوتی۔ خودی کے باہر محض خلا میں ایسی باہمی خارجیت ہوتی ہے جس میں تسلسل و تواتر نہیں ہوتا۔ موضوع اور محمول اور ان میں وحدت و تفریق کے متعلق سوالات مکان کے حوالے کی بجائے زماں کے حوالے سے پوچھے جانے چاہئیں۔ وہ دوران جس میں ہم خود کو عمل کرتے دیکھتے ہیں اس میں عناصر منتشر ہوتے ہیں، لیکن وہ دوران جس میں ہم عمل کرتے ہیں ہماری کیفیتیں ایک دوسری میں گھل مل جاتی ہیں۔ محض دوران خارجیت سے زیادہ سے زیادہ دور اور خارجیت کے ساتھ کم سے کم جذب ہوتا ہے۔ محض دوران خارجیت سے زیادہ دور اور خارجیت کے ساتھ کم سے کم جذب ہوتا ہے۔ دوران وہ ہے جس میں ماضی متعلق نئے حال کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، لیکن تب ہمارا ارادہ انتہائی طور پر دب جاتا ہے۔ ہمیں پھسلتے ہوئے ماضی کو سمیٹنا پڑتا ہے اور اسے کل اور غیر منقسم صورت میں حال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لمحات میں ہم اپنے آپ پر سچائی سے اختیار پاتے ہیں، لیکن ایسے لمحات شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ دوران ہی حقیقت کا اصل مواد ہے جو دائمی تخلیق بیکمنگ ہے، کوئی ساختہ شے ہرگز نہیں۔ دوران اپنا اظہار سب سے بڑھ کر حافظہ میموری میں کرتا ہے، کیونکہ ماضی حافظے میں ہی خود کو حال میں زندہ رکھتا ہے۔ یوں برگسا کے فلسفے میں حافظے کا نظریہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مادہ اور حافظہ کا تعلق ذہن اور مادہ کے رشتہ کو ظاہر کرنا ہے، جس میں حافظہ کے تجزیہ سے دونوں کا حقیقی ہونا ظاہر کیا گیا ہے جو ذہن اور مادہ کا صرف تقاضے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر دو مختلف اشیاء ہیں اور ان دونوں کو عام طور پر حافظہ کہا جاتا ہے۔ برگسا ان دونوں کے امتیاز پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماضی دو مختلف صورتوں میں زندہ رہتا ہے، اول حرکی مکانیات موٹر میشینزم کی صورت میں اور دوئم آزاد بازیافتوں انڈیپینڈنٹ ریکولیکشنز میں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک نظم زبانی دہرا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسے یہ نظم یاد ہے،
دوسرے الفاظ میں اگر اس نے ایک خاص عادت یا مکانیت حاصل کر لی ہے جس سے وہ پہلے امر کو دہرا سکتا ہے، لیکن وہ شاید کم از کم نظریاتی طور پر اس قابل ہو کہ ان پہلے مواقع کی بازیافت کے بغیر ہی نظم دہرا سکے جس میں اس نے اسے پڑھا تھا۔ لہٰذا اس قسم کے حافظہ میں ماضی کے واقعات کا کوئی شعور شامل نہیں ہے۔ دوسری صورت جو صرف حقیقی طور پر حافظہ کہلانے کے قابل ہے میں مختلف مواقع پر بازیافت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب اس نے نظم پڑھی ہے اور ہر موقع نادر اور تاریخ کے ساتھ یاد آتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس صورت میں عادت کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ ہر واقعہ صرف ایک مرتبہ ہوا اور اس سے بلا واسطہ تازہ تاثر ہوا تھا۔ یہ بتایا گیا کہ ہر بات جو ہم پر وارد ہوتی ہے وہ کسی طور پر یاد رہتی ہے، لیکن اصولی طور پر صرف وہی بات شعور میں آتی ہے جو مفید ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حافظہ کی بظاہر ناکامیاں حقیقت میں حافظہ کے ذہنی حصے کی ناکامیاں نہیں ہوتی، بلکہ حرکی مکانیت کی ہوتی ہیں جس سے یاد کو عمل میں لانا پڑتا ہے۔ اس نظریہ کی حمایت دماغی ساخت اور اس کے حقائق پر بحث سے کی گئی ہے، جس سے یہ خیال لیا گیا ہے کہ خالص حافظہ دماغ کا وظیفہ نہیں ہے۔ ماضی کا تعلق لازمی طور پر مادہ کے عمل اور ذہن کے تخیل سے وابستہ ہوتا۔ حافظہ مادہ کا ظہور نہیں ہے۔ بلا شبہ اس کے برعکس بات سچائی کے زیادہ قریب ہوگی اگر مادہ سے ہماری مراد وہ شے ہے جو بستہ ادراک سے گرفت میں آتی ہے، جو ہمیشہ خاص دوران ہے میں جگہ پاتی ہے۔ اصولی طور پر حافظہ لازماً مادہ سے متعلق آزاد قوت ہے۔ اگر روح ایک حقیقت ہے تو وہ یہاں حافظہ کے مظہر میں ہے تاکہ ہم تجرباتی طور پر اس سے رابطہ قائم رکھ سکیں۔ برگزاں خالص حافظہ کی مخالف سمت خالص ادراک کا مقام متعین کرتا ہے، جس کے متعلق وہ انتہائی حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خالص ادراک کی حالت میں ہم دراصل اپنی ذات سے باہر نکل آتے ہیں۔ معروض کی حقیقت تک ہم بلا واسطہ وجدان سے رسائی پاتے ہیں، جس کے متعلق وہ انتہائی حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خالص ادراک کی حالت میں ہم دراصل اپنی ذات سے باہر نکل آتے ہیں۔ معروض کی حقیقت تک ہم بلا واسطہ وجدان سے رسائی پاتے ہیں۔ وہ ادراک کو اس کے معروض سے اتنا مکمل طور پر عنایت دیتا ہے کہ وہ اسے ذہنی کہنے سے قطعی انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خالص ادراک جو ذہن کا پست ترین درجہ ہے۔ حافظہ کے بغیر ذہن دراصل مادہ کا حصہ ہے، جیسا کہ ہم مادہ کو سمجھتے ہیں کہ خالص ادراک عمل کی بیداری پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت اس کی عملداری میں ہے۔ یہی وجہ ہے یوں دماغ ادراک سے وابستہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ عمل کا آلہ نہیں ہے۔ دماغ کا وظیفہ ہماری ذہنی زندگی کو اس حد تک محدود کرنا ہوتا ہے جو صرف عملی طور پر مفید ہے۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ صرف دماغ ہی سے ہر بات کا ادراک ہوتا ہے، لیکن فی الواقع ہم صرف اس کا ادراک کرتے ہیں جو ہماری دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ جسم جو ہمیشہ عمل کی جانب مائل ہوتا ہے کا بنیادی منصب عمل کے نقطہ نظر سے روح کی زندگی کو محدود کرنا ہوتا ہے۔ دراصل جسم انتخاب کا آلہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں جبلت یا وجدان کے موضوع کی طرف لوٹنا چاہیے جو عقل کے برعکس ہے۔ دوران اور حافظے کا اس سے پہلے ذکر کرنا ضروری تھا، کیونکہ برگزاں کے وجدان کے نظریے میں اس کے دوران اور حافظے کے نظریات کو پہلے ہی فرض کر لیا گیا ہے۔ انسان میں جیسا اب اس کا وجود ہے، وجدان عقل کا پلہ یا ظل ناقص ہے۔ عمل میں عقل کی نسبت کم مفید ہونے کے باعث اسے مرکز سے باہر دھکیل دیا گیا ہے، لیکن یہ زیادہ گہرے فائدے رکھتا ہے جو اسے زیادہ امتیاز و نمود میں واپس لانے کے لیے پسندیدہ بناتے ہیں۔ برگزاں چاہتا ہے کہ عقل اندر کی طرف اپنی ذات پر رخ پھیرے اور وجدان کی قوتوں کو بیدار کرے جو ابھی تک اس کے اندر بے خبر پڑی ہیں۔ عقل اور جبلت کے مابین نظر اور لمس کے مابین رشتے سے تقابل کیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عقل دور کی اشیاء کا علم نہیں دے گی،
بلا شبہ سائنس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا وظیفہ تمام ادراکات کی وضاحت لمس کے حوالے سے کرتا ہے۔ وجدان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کو الگ الگ اشیاء میں تقسیم نہیں کرتا جیسے کہ عقل کرتی ہے۔ اگرچہ برگساں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، ہم اسے تجزیاتی کی بجائے امتزاجی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کثرت کی تفہیم کرتا ہے، لیکن یہ باہمی نفوذ کے اعمال کی کثرت ہوتی ہے، نہ کہ مکانی خارجی اشیاء کی۔ دراصل اشیاء ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اشیاء اور کیفیتیں صرف تکوین کے نظریات ہوتے ہیں جنہیں ہمارا ذہن حاصل کرتا ہے۔ اشیاء نہیں ہوتی، صرف اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کے متعلق یہ نظریہ جو عقل کو مشکل اور غیر فطری لگتا ہے، وجدان کے لیے آسان اور فطری ہے۔ اس مفہوم کی مثال حافظہ ہے، کیونکہ حافظے میں ماضی کی موجودگی حال میں قائم رہتی اور اس میں باہمی طور پر صلاحیت و نفوذ کرتی ہے۔ ذہن سے الگ دنیا مستقل طور پر مر رہی ہوتی اور دوبارہ پیدا ہوتی، ماضی کی کوئی حقیقت نہ ہوتی اور اس لیے کوئی ماضی نہ ہوتا۔ یہ حافظہ ہے جو اپنی لازم و ملزم خواہش کے ساتھ ماضی اور مستقبل کو ایک حقیقت بناتا ہے اور اس لیے حقیقی دوران اور حقیقی زمان کی تخلیق کرتا ہے۔ واحد وجدان ہی ماضی اور مستقبل کے اس نفوذ کو سمجھ سکتا ہے۔ عقل کے نزدیک وہ خارجی رہتے ہیں جیسے کہ وہ مکان میں ایک دوسرے سے خارجی ہوں۔ وجدان کی رہنمائی میں ہم یہ ادراک کرتے ہیں کہ یہ حیت تغیر کی صرف سرسری تصویر کا تصور ہوتی ہے اور فلسفی مادی دنیا کو صرف ایک ہی بہاؤ میں بہتا ہوا دیکھے گا۔ برگساں کی آزادی کا نظریہ اور اس کی عمل کی تعریف وجدان کی خوبیوں کے ساتھ بہت قریبی طور پر منسلک ہیں۔ وہ کہتا ہے، در حقیقت ایک زندہ وجود عمل کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اتفاقاً داخل ہونے کے مجموعہ کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ایک ممکن عمل کی خاص مقدار کی۔ آزاد ارادے کے خلاف دلائل کا انحصار جزوی طور پر یہ فرض کر لینے پر ہوتا ہے کہ نفسیاتی کیفیتوں کی شدت ایک مقدار ہے جو کم از کم نظریے میں ناپی جا سکتی ہے۔ اس نظریے کی تردید کا بیڑا وہ زمانہ اور آزاد ارادہ میں اٹھاتا ہے۔ جزوی طور پر جبریت پسند جیسا کہا جاتا ہے، صحیح زمان اور ریاضیاتی دوران میں الجھاؤ پر انحصار کرتا ہے۔ برگساں آخر الذکر کو حقیقی طور پر مکان کی صورت سمجھتا ہے۔ جزوی طور پر مزید جبر پسند اپنے نظریے کی بنیاد اس بے سند مفروضے کو بناتا ہے کہ جب دماغ کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو نظریاتی طور پر ذہن کی کیفیت متعین ہوتی ہے۔ برگساں اس کے قطعی برعکس اس بات کو تسلیم کرتا ہے، یعنی جب ذہنی کیفیت ہوتی ہے تو دماغ کی کیفیت متعین ہوتی ہے، لیکن وہ ذہن کو دماغ سے بہت مختلف خیال کرتا ہے اور اس لیے اس کا قائل ہے کہ ذہن کی کثیر مختلف کیفیتیں شاید دماغ کی ایک کیفیت سے مطابقت رکھتی ہوں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حقیقی آزادی ممکن ہے۔ ہم اس وقت آزاد ہوتے ہیں جب ہمارے اعمال ہماری کل شخصیت سے پھوٹتے ہیں، جب وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور جب وہ اس سے ناقابل بیان مشابہت رکھتے ہیں جو ایک شخص کو کبھی کبھار فنکار اور اس کے فن کے مابین پاتا ہے۔ مذکورہ بالا خاکے میں نے صرف برگساں کے نظریات بیان کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے۔ ان نظریات کی صداقت کی حمایت میں پیش کیے جانے والے دلائل کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دیگر بیشتر فلسفیوں کی بنسبت اس کے معاملہ میں ایسا کرنا آسان ہے، کیونکہ اصولی طور پر وہ اپنی آراء کے لیے دلائل نہیں دیتا، بلکہ وہ ان کی بنیادی دلکشی اور بہترین اسلوب کی کشش پر انحصار کرتا ہے۔ مشتہرین کی مانند وہ خوبصورت اور مختلف بیان اور متعدد دھندلے حقائق کی نمایاں وضاحت پر انحصار کرتا ہے۔ خصوصاً تمثیلات اور تشبیہات کا استعمال اس کل عمل کا بیشتر حصہ ہے جس سے وہ قاری کے لیے اپنے نظریات قابل قدر بناتا ہے۔ اس کی کتابوں میں حیات کے لیے تشبیہات کی تعداد کسی بھی اس شاعر سے زیادہ ہے جس کا مجھے علم ہے۔ وہ کہتا ہے، حیات صدف کی مانند ہے، جو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر ٹکڑے خود صدف ہوتے ہیں۔ حیات ایک خوشے کی مانند ہے۔ ابتدائی طور پر وہ ذخیرے میں اکٹھا ہونے کا میلان جیسے خاص طور پر نباتات کے سبز حصوں میں ہوتا ہے، لیکن اس ذخیرے کو ایسے ابلتے ہوئے پانی سے بھرنا ہوتا ہے جس سے بھاپ نکل رہی ہو۔ نہ ختم ہونے والے فوارے ضرور پھوٹ رہے ہیں، جس میں سے ہر ایک واپس گرے تو خود ایک دنیا ہوتا ہے۔
پھر حیات سے اجتماع میں ایک عظیم اور لا انتہا لہر ہے جو مرکز سے شروع ہو کر باہر کی طرف پھیلتی ہے، جو اپنے کل محیط پر رک جاتی ہے اور موج زنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صرف ایک مقام پر رکاوٹ ضرور آن پڑی ہے، لیکن یہ جوش و خروش آزادی سے گزر گیا ہے۔ پھر ایک نقطہ عروج آتا ہے جس میں حیات کو ایک گھوڑوں والی فوج کے حملے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تمام منظم اشیاء، حقیر ترین سے لے کر عظیم ترین تک، حیات کے ازل سے لمحہ موجود تک، تمام اوقات میں تمام مقامات پر ایک واحد تحریک کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ تحریک مادہ کی حرکت کے برعکس ہوتا ہے، مگر خود غیر مرئی ہوتا ہے۔ تمام ذی حیات باہم مربوط ہوتے ہیں اور سب تند و تیز ریلے میں بہہ جاتے ہیں۔ جانور پودے پر قیام کرتا ہے، انسان حیوانی فطرت پر سواری کرتا ہے، اور تمام انسانیت زمان و مکان کے اندر ایک طاقتور فوج ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ سامنے اور پیچھے ایک شدید حملے کے ساتھ ہر رکاوٹ کو شکست دینے کے قابل ہوتی ہے، تمام رکاوٹوں کو مٹا دینے اور شاید موت کو بھی شکست دینے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن ایک سرد مزاج نقاد جو خود کو اس حملے میں، جس میں انسان فطرت حیوانی پر سوار ہے، محض ایک ناظر محسوس کرتا ہے، شاید ایک غیر ہمدرد ناظر یہ سوچنے کی طرف مائل ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی مشق کے ساتھ پرسکون اور محتاط فکر بمشکل مطابقت رکھ سکتی ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ فکر تو عمل کا محض ذریعہ ہے، میدان میں رکاوٹوں سے بچنے کا محض ایک ہی جان ہے، شاید وہ یہ محسوس کرے کہ یہ نظریہ ایک گھڑ سوار افسر کو زیب دیتا ہے، لیکن ایک فلسفی کو نہیں جس کا وظیفہ بالآخر فکر ہی ہے۔ وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ شدید حرکت کے شور و غوغا میں عقل کی مدھم موسیقی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور غیر جانبدارانہ تفکر جس میں عظمت نصیب ہوتی ہے کے لیے کوئی فرصت نہیں۔ یہ عظمت شورش سے نہیں ملتی، بلکہ کائنات کی عظمت جو آئینہ بن جاتی ہے سے میسر آتی ہے۔ اس صورت میں وہ یہ پوچھنے کی طرف مائل ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے ایسے مستر نظریے کو قبول کرنے کے لیے کوئی وجوہات ہیں؟ اگر وہ یہ سوال پوچھتا ہے تو اسے معلوم ہوگا، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ کائنات میں یا برگساں کی تحریروں میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے اس نظریے کو تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، برگساں کا فلسفہ، جہاں تک یہ تخیلی اور شاعرانہ تصور حیات سے زائد ہے، 2 بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ 2 بنیادیں نظریات زمان و مکاں ہیں۔ اس کا نظریہ مکاں عقل کی مذمت کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اگر وہ عقل کی مذمت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو عقل اس کی مذمت میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں میں خنجر آزما جنگ ہے۔ اس کا نظریہ زمان اس کی آزادی کی حمایت و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اپنے فرار کے لیے، جسے ولیم جیمس نے مادی کائنات کہا، اپنے دائمی بہاؤ کے نظریے کے لیے جس میں کوئی ایسی شے نہیں جو بہتی ہو، اور ذہن و مادہ کے مابین رشتوں کی اپنی تمام وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تنقید کی خاطر یہ بہتر ہوگا کہ ان دونوں نظریات پر توجہ مرکوز کی جائے۔ اگر یہ صحیح ہیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور عدم توافقات جن سے کوئی فلسفی نہیں بچ پاتا اہم معاملات نہ ہوں گے۔ اگر وہ غلط ہیں تو تخیلاتی رزمیہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا جسے عقلی بنیادوں کی بجائے جمالیاتی بنیادوں پر جانچنا چاہیے۔ میں اس کے نظریہ مکاں سے بات شروع کروں گا کیونکہ دونوں میں یہ زیادہ آسان ہے۔ برگساں کا نظریہ مکاں پوری طرح اور وضاحت کے ساتھ اس کی کتاب زماں اور آزاد ارادہ میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے یہ اس کے فلسفہ کے ابتدائی ترین حصوں سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس کے پہلے باب میں کہتا ہے کہ زیادہ اور کم مکاں پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ میں لازمی طور پر کم شامل ہے۔ اس نظریے کی حمایت میں وہ کوئی اچھے یا برے دلائل پیش نہیں کرتا ہے، وہ محض اعلان کرتا ہے گویا وہ کوئی واضح احالہ بے پیش کر رہا ہو، گویا وہاں بھی بلندی کی بات کی جا سکتی ہے جہاں نہ کثرت ہے نہ مکاں۔ اس کے برعکس مسرت و علم جیسے واضح امور اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو عقیدے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے
لیکن نہ تو وہ عقیدے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کا جائزہ لیتا ہے جس سے وہ ابتدا کرتا ہے۔ اگلے باب میں وہ عدد کے متعلق وہی نظریہ دہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو ہی ہم خود کو عدد دکھانا چاہتے ہیں اور ایسا صرف اعداد یا الفاظ کے لیے نہیں، تو ہم ایک وسیع تمثالیچے کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور عدد کا ہر واضح تصور مقام بصری تمثالیچے امیج پر دلالت کرتا ہے۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ 2 جملے ہی کافی ہیں کہ برگساں یہ نہیں جانتا کہ عدد کیا ہے، اور اس کے ہاں اس کا کوئی صحیح تصور نہیں ہے۔ یہ بات اس کی اس تعریف سے بھی واضح ہوتی ہے۔ عدد نام ہے عام طور پر اکائیوں کے مجموعے کا یا زیادہ واضح الفاظ میں ایک اور زیادہ کے امتزاج کا۔ ان جملوں میں بحث کرنے کے لیے قاری سے لمحہ بھر کے لیے صبر کی درخواست کروں گا، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بعض امتیازات سامنے لائے جائیں جو اگرچہ علم کے اظہار کی شیخی معلوم ہو مگر حقیقت میں یہ ضروری ہیں۔ مذکورہ جملوں میں برگساں نے 3 مختلف چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے، یعنی نمبر 1 عدد متعدد مفرد اعداد پر قابل اطلاق عام ادراک، نمبر 2 متعدد مفرد اعداد، نمبر 3 وہ متعدد مجموعے جس پر متعدد مفرد اعداد قابل اطلاق ہیں۔ جب برگساں کہتا ہے کہ عدد اکائیوں کا مجموعہ ہے تو آخری تعریف سامنے آتی ہے۔ 12 سینٹ، اسرائیلیوں کے 12 قبیلے، 12 مہینے اور برجوں کی 12 علامتیں، یہ سب اکائیوں کے مجموعے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی 12 کا عدد نہیں ہے۔ اس سے بھی کم یہ عام عدد ہے جیسا کہ اسے مذکورہ تعریف کے مطابق ہونا چاہیے۔ عدد 12 صریحاً ایسی چیز ہے جو ان تمام مجموعوں میں مشترکہ ہے، لیکن وہ جو دوسرے مجموعوں میں مشترکہ نہیں ہیں جیسا کہ کرکٹ 11 ھذا 12 کا عدد نہ تو 12 اجزاء کا مجموعہ ہے اور نہ ہی یہ ایسی شے ہے جو تمام مجموعوں میں مشترکہ ہو۔ عموماً 12 یا 11 عموماً عدد 12 یا 11 یا کسی اور عدد کی صفت ہوتا ہے، لیکن متعدد مجموعے نہیں جن میں 12 جزو یا 11 جزو ہوں۔ لہٰذا برگساں کی بات مانتے ہوئے جب ہم وسیع تمثال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ تصور مثلاً 12 نقطے جب وہ چھکے کے پاسے پھینکنے سے حاصل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم عدد 12 کی تصویر حاصل نہیں کرتے ہیں۔ دراصل عدد 12 کی تصویر سے زیادہ کوئی مجرد شے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم 12 کا عدد سمجھ گئے ہیں، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ 12 اکائیوں کے مختلف مجموعوں میں کیا مشترکہ ہے۔ اس کی تصویر نہیں دیکھی جا سکتی کیونکہ یہ مجرد ہے۔ برگساں اپنے عدد کے نظریے کو اس کی اکائیوں کا مجموعہ خلط ملط کر کے اسے خوشگوار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی دوبارہ عام عدد کے ساتھ یوں خلط ملط کرنا ایسا ہی ہے جیسا یہ کہ ایک نوجوان شخص کو جوانی سے اور جوانی کو انسانی زندگی کے ایک عرصہ کے عام تصور سے خلط ملط کر دیں، اور پھر یہ دلیل دیں کیونکہ ایک نوجوان کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں تو جوانی کی بھی لازمی 2 ٹانگیں ہیں، اور انسانی زندگی کے عرصہ کی بھی لازماً 2 ٹانگیں ہیں۔ یہ اختلاط اہم ہے کیونکہ جو ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نظریہ کہ عدد یا خاص اعداد کی مقام میں تصویر دیکھی جا سکتی ہے تو یہ نامعقول دکھائی دیتا ہے۔ یہ برگساں کے نہ صرف عدد کے نظریہ کو باطل قرار دیتی ہے بلکہ اس کے عام نظریہ کو بھی کہ تمام مجرد تصورات اور تمام منطق مکان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اعداد کے مسئلہ کے علاوہ کیا ہم برگساں کے اس قضیے کو مان لیں گے کہ الگ الگ اکائیوں کی ہر کثرت کا تعلق مکان سے ہے؟ اس نے چند معاملات بھی پیش کیے ہیں جو اس نظریے کی تردید کرتے ہیں، مثلاً آوازوں کا تسلسل و تواتر۔ وہ کہتا ہے جب ہم گلی میں ایک راہ گزر کے پاؤں کی چاپ سنتے ہیں تو ہم اس کی حالتوں کے تواتر کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم گھنٹی کی آوازوں کو سنتے ہیں تو یا تو اسے آگے اور پیچھے ہوتے دیکھتے ہیں یا ہم کسی تصوراتی مقام میں آوازوں کے تواتر کی مسلسل ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب دیکھنے والے کے نجی مشاہدات ہیں اور ان باتوں کی وضاحت کرتے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی برگساں کے نظریے اس پر حسی بصری کے غلبہ پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک تصوراتی مقام میں کلاک کے گھنٹوں کی آوازوں کا تسلسل میں دیکھنا کوئی منطقی جبر نہیں رکھتا۔ میں تصور کرتا ہوں کہ بیشتر لوگ کسی مکانی ضرورت کے بغیر ان کا شمار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی برگساں اس نظریہ کے لیے کسی دلیل کا دعویٰ نہیں کرتا کہ مکان جبر ہے۔
وہ صریحاً فرض کرتا ہے اور فوراً اس کا اطلاق زمانوں کے معاملات پر کرتا ہے۔ جہاں کہیں زمانے ایک دوسرے سے باہر معلوم ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زمانوں کی مقام میں پھیلی ہوئی تصویریں ہیں۔ حقیقی زمان میں جیسا کہ حافظہ مہیا کرتا ہے، مختلف زمانے ایک دوسرے میں باہمی جذب ہو جاتے ہیں اور ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ نظریہ کہ تمام علیحدگی مقام پر دلالت کرتی ہے اب طے شدہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ استخراجی طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی واضح علیحدگی ہے وہاں مکان ہے، خواہ اس کے لیے دوسری کتنی کم دلیل ہے جس کے باعث اس پر شک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مجرد تصورات واضح طور پر ایک دوسرے کو خارج کر دیتے ہیں۔ سفیدی سیاہی سے مختلف ہے اور حماقت دانائی سے مختلف ہے۔ لہٰذا تمام تجریدی تصورات کے لیے مکان لازم ہے۔ لہٰذا منطق جو تجریدی تصورات استعمال کرتی ہے جیومیٹری کا شاخسانہ ہے اور تمام عقل کا انحصار مکان میں تصاویر کو پہلو بہ پہلو دیکھنے کی طے شدہ عادت پر ہے۔ برگزاں عقل کی تمام مذمت کی بنیاد جس نتیجے پر قائم کرتا ہے، جہاں تک اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کا مکمل انحصار اس کی ذاتی طبیعت کے خاصے پر جسے غلطی سے فکر کی ضرورت سمجھ لیا گیا ہے۔ میری مراد طبیعت کی اس خصوصیت پر ہے کہ کسی تسلسل کے پھیلاؤ کو ایک قطار میں دیکھا جائے۔ عادات کی مثال ظاہر کرتی ہے کہ اگر برگزاں صحیح ہوتا تو ہم ایسے تجریدی تصورات تک نہ پہنچ سکتے جنہیں یوں مکان کا حامل سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کے برعکس یہ حقیقت کہ ہم تجریدی تصورات انفرادی اشیاء کے برعکس جو ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کافی ثابت کرتی معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ بات کہنے میں غلط ہے کہ عقل مکان کی حامل ہے۔